بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ارسلان احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان احمد انفو ٹی وی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت یعنی آپ کے گھرانے کی شان بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی پیشگوئیاں اپنی اپنی قوموں کے سامنے کرتے رہے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کی تمام نشانیاں یہودیوں کے پاس موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ کے سپرد کر کے دور دراز مقام پر بھیج دیا گیا تاکہ یہودی آپ تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ یہی یہودی دن رات آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ آنے والا آ چکا ہے جس کی پیشن گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اس طرح ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ جن انبیاء کو کتابوں اور صحیفوں سے نوازا گیا، ان کی کتابوں اور صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے قصے موجود ہیں۔ آج دشمنان اسلام نے اپنی کتابوں میں سے وہ ابواب ہی غائب کر دیے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، اور جن کتابوں سے وہ آپ کا تذکرہ غائب نہ کر سکے انہوں نے وہ کتب خانے ہی جلا ڈالے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ان کی قوموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ لیا تو لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگیں گے اور دنیا سے دوسرے مذاہب مٹ جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذہب رائج ہیں ان میں سب سے پرانا مذہب ہندوازم ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک جنگ کے دوران شری کرشن نے ایشور سے دعا مانگی تھی، اور اس دعا کے دوران انہوں نے کسی الہ کو 3 مرتبہ مدد کے لیے پکارا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ الہ کون ہے؟ وہ جس الہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اس کے بارے میں کہا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا کرشمہ دکھائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر اور وہ کالا پتھر کہاں موجود ہے؟ شری کرشن نے جس پریتم کے پریتم کا واسطہ اور وسیلہ اپنی دعا میں پیش کیا، آخر وہ ہستی کون ہے؟ جب انہوں نے اپنی دعا مکمل کی تو دعا کے آخر میں شدت سے انہوں نے 3 مرتبہ کسی الہ کو پکارا۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ وہ الہ کون ہے جسے شری کرشن اپنی نصرت اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہزاروں سال پہلے عبرانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئیں ان میں لفظ ایلیا یا ایلی کسی ایسی ہستی کے ساتھ منسوب تھا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ پرانے زمانے کی بائبل میں لفظ ایلیا یا ایلی بار بار نظر آتا ہے، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ ایک خاص اسم مبارک ہے جو خدا کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اب باتیں ہیں پانڈوؤں اور کوروں کی مشہور جنگ کی طرف۔ جب شری کرشن کروکشیتر کے میدان میں اترے تو انہیں معلوم ہوا کہ سچائی کے طلبگار تو محض مٹھی بھر رہ گئے ہیں، مگر جھوٹ اور باطل کے لشکر زمین پر پھیل چکے ہیں۔ کرشن جی اپنے سرفروش سپاہیوں کو پیغام دینے کے بعد خیمے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ زیر ہو کر دعا کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ جو کتابوں میں درج ہیں وہ یہ ہیں: اے پرمیشور، اے سنسار پرماتما، تجھے اپنی ذات کی قسم جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اس کی قسم جو تیرے پیارے کا پیارا، تیرے پریتم کا پریتم ہے، تجھے اس کا واسطہ جو ایلی ہے جو سنسار کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا کرشمہ دکھائے گا۔ تو میری دعا سن لے اور جھوٹے راکشسوں کو نیست و نابود کر دے اور سچوں کو فتح عطا کر۔ اے ایشور، ایلا ایلا ایلا۔
اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو شری کرشن نے کسی ہستی کا وسیلہ دے کر مدد طلب کی ہے۔ ان الفاظ میں انہوں نے پریتم کے پریتم کی قسم دی ہے اور آخر میں ان کا نام پکارا ہے، اور جن کا نام پکارا ہے ان کے آنے کی خبر بھی دی ہے، یعنی وہ آنے والا دنیا کے سب سے بڑے مندر یعنی دنیا کے قبلہ اور خانہ کعبہ حرم محترم میں کالے پتھر یعنی حجر اسود کے قریب اپنا جلوہ دکھائے گا، اور تمام عالم اسلام جانتے ہیں کہ وہ پاک ہستی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے حجر اسود کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑتے ہوئے ظہور کیا، جس دیوار کے ٹوٹنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ جہاں تک لفظ الہ کی بات ہے تو قدیم زمانے کی زبان سنسکرت سب سے پرانی زبان ہے۔ اس زبان میں لفظ الہ کا مطلب بہت ہی بلند مرتبہ والا، جیسا کہ عربی زبان میں اعلیٰ، عالی، علی یا تعالی لکھتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں جو الفاظ آج موجود ہیں وہ قدیم ویدوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کے اکثر پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ شری کرشن نے جس الہ کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ دراصل حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کی مثال یہ ہے کہ جنگ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضرب ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ ایک ضرب اس سب عبادت پر بھاری ہے۔ آج بھی اولیاء اللہ اور آپ کے جاننے والے آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مدد کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث ہے، اے علی نہیں پہچاننا کسی نے خدا کو سوائے میرے اور تمہارے، نہیں پہچاننا کسی نے مجھے سوائے خدا کے اور تمہارے، اور نہیں پہچاننا کسی نے تمہیں سوائے خدا کے اور میرے۔ ہر نبی کا ایک راز ہوتا ہے اور اے علی میرے رازدار تم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہے۔ تو شری کرشن جس پریتم کے پریتم کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ ذات اقدس حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت علی علیہ السلام کے فیض و برکات سے مشرف فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ کریم آپ کے گھروں پر کرم کا سایہ قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔